شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات اللہ سے جو دعائیں مانگی ہو مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک 15 شعبان بھی ہے۔ اس رات کو الگ الگ ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ اس رات کو توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اسی رات مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کی تاکید اور انسان کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے اور نیا اعمال نامہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اس رات عبادت کچھ یوں کرے، استغفار کی کثرت کیجیے، پھر جو قضا نمازیں ہیں انہیں ادا کرے۔ سجدے کی حالت ایسی ہو کہ آنکھوں میں آنسو ہو، ندامت کے ساتھ سجدے کیجیے اور لمبے سجدے کیجیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دین اور دنیا کی دعائیں بھلائیاں مانگے۔ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ بزرگان دین اس رات یہ دعا مانگتے تھے: یا میرے اللہ، تو نے اگر ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو ہمیں اس ثابت قدم رکھ۔ بے شک جو تو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ اس رات سے پہلے کسی کے ساتھ غلطی سے بھی غلط کیا ہو تو معافی مانگ لے، دل سے اور خود سے بھی سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ، آج شب برات ہے۔ آج ہماری زندگی کی ایک اور کتاب بند ہوگی جس میں نہ جانے کتنی تعداد میں گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہوں گے۔ اس میں ایسے ایسے گناہ ہوں گے جن میں سے کتنے تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوں گے۔ جھوٹ، چغلی، حسد، تکبر، دل آزاری، وعدہ خلافی، چوری، مکاری، دغا، ماں باپ کی نافرمانی، دھوکہ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہماری زندگی کی اس کتاب میں لکھے ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کہ تو اس کتاب کو آج بند کرے، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ یقیناً میرے رب، ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی۔ اگر تو ہمیں ہمارے کرموں کے بدلے کچھ عطا کرے گا تو یہ سچ ہے مولا، ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے عذاب کے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمیں ہمارے اعمال کے برابر نہیں، اپنی رحمت کے برابر نواز، کہ بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحیمی کریمی اس سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ یا اللہ، ہمارے حالات پر رحم فرما۔ اس سے پہلے کہ اعمال نامہ بند ہو، تو ہم سب جو اسے پڑھ رہا ہے ان سب کی، ان کے ماں باپ کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے مرحومین کی، ہر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہم سب کے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں انہیں اپنی رحمت سے، اپنی شان کریمی سے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، آنے والی کتاب میں بھی بے شک سب کچھ لکھ چکا ہوگا، جیسے ہماری موت، زندگی، نکاح، حج، رزق اور بھی بہت کچھ۔ یا اللہ تعالیٰ، آنے والا سال ہمارے لیے عافیت بھرا ہو، ہم آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیں۔ بے شک دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خود رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا، اور بے شک اللہ وعدے کے خلاف ہی نہیں جاتے۔ بے شک دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ بے شک دعائیں ہی تو ہے جو مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق پر مال کیا ہے اس کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گے اور اپنی خطائیں بخشوا لوں گے، لیکن اگر آپ نے بندوں کے کوئی بھی حق پہ مال کیا ہے تو اس کی معافی انہی سے مانگیے۔ یقین کیجیے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، وہاں آپ چاہ کر بھی ان لوگوں سے معافی نہیں مانگ پاؤ گے جو دنیا میں آپ سے ناراض تھے، اور ناراضگی میں آپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو لیے۔ وہاں حشر میں اپنی ماں اپنی نہیں ہوگا، نہ ہی باپ اپنا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہ بالکل نہیں ہے کہ بڑے بڑے میسج معافی نامے آگے فارورڈ کر دیجئے اور سمجھ لیا جائے کہ معافی ہو گئی، جس طریقے سے آپ نے سامنے والے کے دل کو دکھایا ہے
اس کی غیبت کی، اس کی بدنامی کی، اس کا 4 لوگوں میں ذلیل کیا، اس کے پیسے دبا دیے، کچھ بھی کیا ہو تو انہیں کال کیجئے ہمت کر کے، ان سے معافی مانگ لیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کے نرم لہجے کو دیکھ کر آپ کو معاف کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ جب تک وہ معاف نہیں کرتے آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک دن معافی مل ہی جائے گی۔ سب سے پہلے ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے، اگر ان کا جانے انجانے میں آپ نے دل دکھایا ہو تو آج ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان سے معافی مانگ لیجئے۔ بے شک وہ والدین ہیں، وہ کہاں اپنی اولاد سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ کی اس ادا کو دیکھ کر ان کے دل کو جو سکون ملے گا وہ ہر ماں باپ کا حق ہے، ہر ماں باپ کو وہ سکون ملنا ہی چاہیے۔ گھر میں اگر بزرگ شخصیات ہیں، مطلب ہمارے دادا دادی یا نانا نانی، تو ان کی دعائیں لیجئے، بے شک ان کی دعائیں انمول ہیرو کی طرح ہے، یہ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے۔ آج ہم سب کے نام اعمال کو بند کرنے سے پہلے ہمارے ہر گناہ کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ آنے والے سال میں جو رزق کی تلاش میں ہے، حق حلال والا رزق نصیب ہو، جو رشتوں کی تلاش میں ہے انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب ہو جائے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالحین اولاد نصیب ہو، جو خود کا گھر لینا چاہتے ہیں انہیں خود کا گھر نصیب ہو جائے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض اتر جائے، جو بے وجہ کے مقدمے میں پھنسے ہیں انہیں ان سے چھٹکارا مل جائے، آنے والی بک میں ہم سب کے لیے بے شمار خوشیاں دی جائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا مجھ بدکار کو بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹے کنیکٹڈ ود دس اکاؤنٹ۔